معزز سامعین گرامی قدر، 10 محرم آنے والا ہے۔ 10 محرم سے پہلے 9 محرم بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے اس تاریخ کو نجات ملی، 10 تاریخ کو۔ اب اوائل شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں رہتے تھے، تو ابتدائی شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج اختیار کیا، مشرکوں کی مخالفت، اہل کتاب کے ساتھ موافقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موافقت کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، اور فضیلت یہ بیان کی کہ یہ روزہ جو رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب 2 یا 3 باتیں یہاں سے حل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں آگے، اسلام پھل پھول گیا۔ اب مدینہ کی ریاست کے اواخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسئلے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرنے لگے، چونکہ یہاں پہ یہودی اور عیسائی بھی نبی کریم کے ساتھ رہتے تھے۔ مکہ کے دور میں مشرکین کی مخالفت، اہل کتاب سے موافقت، اور مدینہ کے اواخر میں اہل کتاب کی بھی مخالفت ہوئی کہ دین اسلام مکمل کامل اکمل شریعت بن کے نازل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اواخر میں کیا فرمایا؟ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ اہل کتاب کی بھی مخالفت ہو جائے، اہل کتاب کی بھی مخالفت ہو جائے۔ اور بات یاد رکھیے، روزہ اسلامی شریعت میں خوشی کے بعض مواقعوں کا اور اللہ رب العزت کے شکر کا اظہار ہے، اور زیادہ شکر کا اظہار ہے۔ زیادہ تر شریعت میں احادیث میں جو بات اٹھائی جائے اس میں شکر کا عنصر پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، کس لیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا، مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا، مجھے پیر کو پیدا کیا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ گویا روزہ رکھنا خوشی اور شکرانے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 1400 برس گزر گئے ہیں، اس 9 اور 10 محرم کو خوشی کے اظہار کے لیے نہیں، جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس دن موسیٰ کی قوم فرعون سے نجات پاتی ہے، خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، میں روزہ رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے میں 1400 برس بیت چکے ہیں، مسلمان امت میں یہ دن سوگ کے ساتھ، ماتم کے ساتھ، نوحے کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ، زنجیر زنی کے ساتھ، خون بہانے کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے، مسلمان میت کا سوگ اسلام میں صرف 3 دن ہے۔ مسلمان میت عام ہو خاص ہو کوئی بھی ہو، عام مسلمانوں کے لیے میت کے سوگ کا حکم 3 دن ہے، اور سوگ کے بھی آداب ہیں۔ 3 دن کا حکم اسلامی شریعت میں کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ نے نازل کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن 3 دن کا اس لیے رکھا گیا کہ میت کے انسان کے اوپر احسانات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خاص نسبت ہوتی ہے۔ 3 دن کے لیے سوگ کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ اس لیے نہیں۔ اور جو مر گیا وہ عالم برزخ میں چلا گیا، مسلمان کا یہ عقیدہ کل اس سے ملاقات ہو جانی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کون سی زندگی ختم ہو گئی ہے؟ جو مر گیا ختم ہو گیا معاملہ نہیں، جو مر گیا چاہے جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس سے ملاقات ہونی ہے، اچھے اعمال ہوں گے، اچھا مرنے والا آپس میں مل جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ 3 دن کا سوگ، لیکن ایک شخصیت، ایک ذات جس کے سوگ کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینڈ کیا، بڑھایا، وہ کس لیے؟ اس کے بھی کچھ شرعی احکامات ہیں، کسی خاص وجہ سے، وہ وجوہات الگ ہیں کہ استبراء رحم ہو جائے، سلسلہ نسب محفوظ ہو، عورت فوری نکاح نہ کرے، اس کے لیے خاوند ایک ایسی ہستی بنائی، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کا عدت رکھی، اللہ نے رکھی۔ عام میت کا حکم 3 دن، شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، عدت کرے گی، عدت کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بات وجوہات بھی ہیں۔ اگر خاوند کا بھی 3 دن کا سوگ رکھا جاتا، عورت تیسرے دن کے بعد شادی کر لیتی، ہو سکتا ہے سابقہ خاوند سے حمل ہوتا،
اس کو کہتے ہیں استبراء رحم. سلسلہ نسب کو اللہ نے محفوظ بنانا تھا کہ بچہ اس کے اصل والد کی طرف پکارا جائے. اس لیے شریعت نے اس کے لیے بھی لمٹ مقرر کی. جو شریعت نے کر دی ہم نے قبول کر لی. اب آتے ہیں دور حاضر میں. کتنے برس ہو گئے حضرت امام کو, حضرت امام حسین کو یہاں سے گئے ہوئے؟ 1300 سے زیادہ عرصہ بیت گیا, 1400 سال قریب ہو گئے. آج تک ان کا سوگ ختم نہیں ہو رہا. اور سوگ بھی 10 کو شروع کرتے. سوگ کرنے کے اندر میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں, ہم حمایت تو ویسے ہی نہیں کرتے ماتم کی, نوحے کی, لیکن یہ سوگ 1 محرم سے شروع کرتے ہیں اور 10 محرم کو ختم کر دیتے. حضرت حسین کا ان کے ہاں یوم شہادت ہے 10 محرم. سوگ کی ابتدا تو 10 محرم سے ہونی چاہیے اور 30 محرم تک کرتے رہو سوگ. یہ شروع پہلے کر دیتے ہیں, ختم 10 کو کر دیتے ہیں. یہ سوگ نہ اسلام میں ہے نہ ماتم اسلام میں ہے. آپ کو میں صحیح حدیث بیان کرتا ہوں. صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا, جس نے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ کو مارا, یہ زنجیریں مارتے, یہ سینہ پیٹتے. جس نے چیخ کو بلند کیا, جس نے آواز کو بلند کیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا. نبی کریم نے کہا جو بندہ نوحہ کرے, چیخو پکار کرے, اس طرح کپڑوں کو پھاڑے, چہرے پہ تھپڑ مارے, اگر وہ مر جائے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کل قیامت کے دن اٹھے گا تو پہلا لباس جو اسے پہنایا جائے گا وہ تیزاب کا ہوگا, خارش کا ہوگا. اور لوگوں ہر بات میں نبی کریم کی شریعت کی مخالفت. نبی کریم نے فرمایا میت کے ساتھ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. میت کے ارد گرد والے اگر کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے, ہم لٹ گئے, ہم تباہ ہو گئے, فرشتے کہتے ہیں آمین تم لٹ گئے, آمین تم برباد ہو گئے. اچھے الفاظ کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اچھی بات کرتے ہیں ہم نے اس کو اچھا پایا, یہ اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دے گا. فرشتے کہتے ہیں آمین تم نے اس کو اچھا پایا, اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دے گا, آمین آمین. میت کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں. اور تم سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد اسلام کا حلیہ اس طرح بگاڑو کہ اسلامی شاعر کہا جاتا ہے اس کو, اسلامی شاعر. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین, انہوں نے اسی طرح جمعے کے اندر اس حدیث کو بیان کیا کہ جو ماتم کرے, جو سینہ کوبی کرے, جو اپنے چہرے پہ تھپڑ کو لگائے, اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے سے تعلق نہیں. اس کے اوپر انہوں نے پرچہ کروا دیا, ان کو جیل میں ڈالا ہوا. یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. ایسے اعمال, ایسے نظریات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان کو اسلامی شاعر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے, میرے جو پڑھے لکھے شیعہ بھائی ہیں وہ سنیں اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کریں گے. ان کے امام بھی تو حضرت محمد الرسول اللہ ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی ہے, حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں, زین العابدین ہیں, امام جعفر ہیں, تقی نقی حسن عسکری. 200 برس کا عرصہ ان کے اماموں کا. ان کے اماموں کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے کسی ایک امام نے ماتم, نوحے, کپڑوں کو پھاڑنے, چہرے پہ تھپڑ مارنے, زنجیر زنی کا, نوحے کا اگر کہا ہو, آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. ہر جمعے میں یہاں پہ ہوتا ہوں, اگلے جمعے بھی آنا ہے. میرا دعویٰ ہے ان کے اماموں میں سے بھی کسی نے ان کو نوحے ماتم کا حکم نہیں دیا. پھر یہ کہاں سے یہ باتیں نکل آئیں؟ اس کا مطلب ہے ہر بندے نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے, جو جس کی عقل میں آئی. دین کی ایک ہی شاہ ہے, ایک ہی منزل ہے, دین کا ایک ہی سوتا ہے. دین آسمان سے نازل ہوتا ہے کس کے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سبحان ربک.